یہ بڑی عجیب ہے بھائی کہ جو لوگ ابھی آن ڈیوٹی ہوتے ہیں تو بس ہم نے روزانہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جوڈیشری کا فیصلہ نہیں آ رہا، کامنٹ آ رہے ہیں. بھائی سندھ حکومت کو بلا کر آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بہت بڑے ڈاکو ہیں، تو بھائی ڈاکو کو پکڑے گا کون؟ جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پتا ہے کہ یہ ڈاکو ہے تو بھائی آرڈر کرو نا پکڑنے کی اس کو. کامنٹ پاس ہو رہا ہے ڈاکو ہے، اگلے دن اخبار میں مین ہیڈنگ چھپ جاتی ہے، ٹکر چل جاتے ہیں، اور اس کے بعد ڈاکو آرام سے گھوم رہا ہے. تو بھائی مجھے تو کم سے کم یہ گمان رہنے دے کہ بھائی آپ کو پتا نہیں ہے، تو میں کم سے کم ایک عام آدمی تسلی سے زندگی گزار لوں کہ بھائی چیف جسٹس صاحب کو پتا نہیں ہے کہ فلاں ڈاکو ہے. ابھی پتا بھی آپ خود بتا رہے ہو کہ آپ کو پتا ہے، تو بھائی پکڑے گا کون؟ تو آرڈر کیوں نہیں پاس ہو رہے ڈاکوؤں کو پکڑنے کے؟ ہم نے شہر میں 5 سال اس شہر کو اپنا خون اور پسینہ دے کر بنایا ہے، حرام نہیں کمایا ہم نے اربوں روپے کی رشوت چھوڑی ہے سامنے، اس شہر اور شہریوں کی خدمت کی ہے. اس طرح تباہ کر رہے ہیں آپ اس تمام چیزوں کو. اسی سپریم کورٹ کے ادارے کے چیف جسٹس حالیہ ماضی میں ریسنٹ پاسٹ میں 2 چیف جسٹس صاحبان، ایک تو ان سے پہلے والے ثاقب نثار صاحب، وہ ڈیم کے پیسے جمع کر رہے تھے اربوں روپے، پوری دنیا بھر میں پاکستانیوں کے جیب سے جا کر نکال لیے. کہاں ہے ڈیم؟ کہاں ہے ثاقب نثار؟ اس وقت تو چیف جسٹس پاکستان سے، آپ کے لیے کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. آپ کا ادارے کا چیف جسٹس ابھی حالیہ صاحب کا، اس سے پہلے والا چیف جسٹس افتخار چودھری، اس کا بیٹا جو ہے وہ لوگوں سے پیسے لے کر باپ سے کیس حل کروا رہا تھا. تو کوئی بڑا بہت زیادہ آنریبل ادارہ ہے کیا کہ یہاں پر فرشتے سارے ہیں، ان کے یہاں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوتے؟ ہاں، سب کی چیزیں واضح ہو گئی ہیں. ابھی تو 2 حالیہ چیف جسٹس صاحبان کا ذکر کر رہا ہوں میں نام لے کر، جو سابقہ ہیں، کہ بھائی ثاقب نثار صاحب آج جو ہے وہ کہاں ہیں، کدھر ہیں، وہ کہاں ہیں، ڈیم کہاں ہیں؟ انہوں نے چائے کی پیالی میں طوفان برپا کر رکھا تھا، ادھر مار ادھر گھس ادھر گھس. آج جو ان کا پتہ نہیں ہے، نہ ڈیم کا پتہ ہے. چیف جسٹس افتخار چودھری کا بیٹا پیسے لے رہا تھا لوگوں سے اربوں روپے اور باپ سے مسئلے حل کرا رہا تھا. تو اب جب وہ بیٹھے تھے اپنی سیٹ پر تو کوئی نہیں بات کر سکتا. تو بھائی اپنے ادارے کے ایسا تو نہیں کہ اس ادارے میں سارے فرشتے گزرے ہوں کہ بالکل اپ ٹو رائٹ ادارہ صحیح کر لیا ہو، اب آ کر کراچی کے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے. غضب خدا کا سپریم کورٹ کا ایڈونچرزم اور جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. انہوں نے اب حکم کر دیا ہے کہ اس ٹاور کو بم سے اڑا دیں. چیف جسٹس صاحب جس وقت آپ یہ حکم کر رہے ہوں گے نا کہ اس ٹاور کو بم سے اڑا دیں، اسی وقت اس شہر میں انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہوگی اور اسی شہر کے بلڈنگ کنٹرول کے ادارے جو ہے وہ انلیگل کنسٹرکشن کرا رہے ہوں گے، اور آج بھی کرا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی کرا رہے ہوں گے. میں ابھی ملا ہوں ان لوگوں سے، تمام رہائشیوں سے. ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ انہوں نے ایس بی سی اے کا پلان دیکھا لیگل، انہوں نے کے ڈی اے کا پلان دیکھا لیگل، انہوں نے کے ایم سی کی لیز دیکھی ساری لیگل، انہوں نے سارے بلڈنگ بائی لاز کی لیگل جو ہے ڈاکومنٹس دیکھے. اب یہ کیا کریں گے بھائی؟ یہ کیا تھانے جا کر اس کی ویریفیکیشن کریں؟ کون کراتا ہے جا کر؟ یہ کیا عدالتوں میں کوئی کھڑکی بنی ہوئی ہے، کوئی ونڈو بنی ہوئی ہے جہاں سے عدالت سے جا کے پوچھا جائے کہ ہم یہ مکان لینے جا رہے ہیں، ذرا یہ جو پیپر ہے گورنمنٹ کے ہی پیپر ہے اس کو ذرا سرٹیفائی کر دیجئے؟ کوئی عدالت نے کوئی ونڈو بنا رکھی ہے؟ تو انہوں نے لے لیجئے گا یہ. اور جب یہ بن رہی تھی جج صاحب بھی اس روڈ سے سینکڑوں دفعہ گئے ہوں گے، آپ تو اسی وقت سے پاور میں تھے تو روکنا تھا نا اس کو. آج جب یہ بلڈنگ بن گئی، 4 سال سے لوگ رہائشی ہیں، تو آپ آج آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ انلیگل ہے. اچھا بھائی انلیگل ہے تو جس نے یہ انلیگل کنسٹرکشن کروائی، جو ادارہ ذمہ دار ہے ایس بی سی اے، 2008 کا جو ہے وہ کے بی سی ہے، آج کا ایس بی سی ہے، تو بھائی اس ادارے اس ٹینیور کے افسر کو پکڑنا تھا نا جس نے اس کو لیگل قرار دیا ہے. آپ نے ادارے کے کسی افسر کو نہ بلایا، نہ برطرف کیا، نہ اس کو اریسٹ کیا. اس کے بھی ایس بی سی اے کے ذمہ داروں کو پکڑنا تھا نا. آپ اس کو پہلے بم سے اڑاتے پھر بعد میں بلڈنگ کو بم سے اڑاتے. وہ تو ابھی بھی بیٹھ کر کوئی افسر جو ہے وہ رشوت لے کر انلیگل بلڈنگ بنا رہا ہے، یہاں پہ شہر میں بنوا رہا ہے. اور آپ ان مکینوں کو لاکھوں کیسز جو ہے وہ جوڈیشری میں پڑے ہوئے ہیں. سب سے زیادہ اگر ظلم کہیں پاکستان میں کسی ادارے میں ہو رہا ہے نا تو وہ عدلیہ میں ہو رہا ہے. ایک انسان، ایک غریب آدمی رول جاتا ہے. اگر اپنے ادارے کو ٹھیک کر لیتے تو بہت بڑا احسان ہوتا پاکستانیوں کے اوپر. اپنے ادارے کو اگر ٹھیک کر لیتے تو اگر چند ہزار کیسز کم ہو جاتے نا تو بہت بڑا احسان ہوتا. پونجی جمع کر کے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. تو بھائی ان کے پیسے 44 مکانات ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کے پیسے بلڈر سے نکلوا کے دے دیں، ان کو مارکیٹ ریٹ سے پیسے دے دیں. آج کی جو قیمت ہے یہ قیمت ان کو دے دیں اور پھر بم سے اڑائیں یا خود بم سے بم مان کر پھٹ جائیں اس کے اندر آ کر. جو ہے وہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں اس بلڈنگ سے جو ہے وہ یہ اور یہ ایک بلڈنگ گرا دیں گے اور ابھی 100 بلڈنگ کی تعمیرات اسی شہر میں انلیگل ہو رہی ہے. تو بھائی اگر بم سے گرانا ہے نا کسی بلڈنگ کو تو جا کر وہ ایس بی سی اے کی بلڈنگ اڑاؤ بم سے. اس شہر میں انلیگل کنسٹرکشن رک جائے گی. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسروں کو اور اسی بلڈنگ کو اس کے اندر بم باندھ کر گھس جاؤ جا کر اور جا کے اڑا دو اس کو بم سے. اس شہر میں انلیگل کنسٹرکشن رک جائے گی. اس شہر میں جو ہے وہ غلط غیر قانونی عمارت تعمیر ہونے سے رک جائے گی. اگر کسی بلڈنگ کو گرانا ہے تو جا کر وہ ایس بی سی اے کی بلڈنگ کو بم سے اڑاؤ.
اس شہر کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ بلڈنگ اپنی جگہ جو ہے وہ حرام کما رہے ہیں وہ پورے شہر بھر میں. اور جنہوں نے یہ کیا نہ آپ نے کوئی آفیسر گرفتار کیا, نہ آپ نے حکومت کے ان عہدیداروں کو گرفتار کیا جنہوں نے اپنی نگرانی میں سرٹیفکیٹ دے کر یہ بلڈنگ بنوائی ہے. آپ کا بس چل رہا ہے تو بس انہی معصوم لوگوں کے اوپر بس چل رہا ہے. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ جو ہے وہ بری لگے گی. کوئی اللہ تعالیٰ نہیں ہے, کوئی انسان ہے سارے, اور ہم جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, کسی اور سے نہیں ڈرتے. اور یہ ٹھیک بات نہیں ہے. جو حق بات ہوگی وہ حق بات کریں گے, جو سچ ہوگی وہ سچ بات کریں گے. اور سچ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ظلم, اور کراچی رہ گیا ساری پاوریں, ہر کسی کو اپنی پاور اپنے مسئلے یہیں پر آ کر شو کرنا ہے کراچی والوں کے اوپر, کیونکہ یہ اپنے ساتھ کلاشن کوف لٹکا کر نہیں چل رہے. معصوم لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں, لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں. میں بھی دیکھتا 10 لوگ یہاں پر SMGیاں لے کر بیٹھے ہوتے تو کیسے آ کر واٹر بورڈ والے یہاں پر جو ہے پانی کی لائن کاٹتے. اب وہ شہر وہ دور آ جائے یہاں پر, غضب خدا کا پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے. مصطفیٰ بھائی یہ بتائیں کہ وزیر قانون جو ہے وہ MQM کا ہے وفاق میں, صوبے میں وزیر قانون پیپلز پارٹی کا ہے, دونوں حکومتوں میں ہے. تو قانون کی پاسداری کرنے والوں کی یہ قانون دان جو ہے یہ آ کے حکومتی سطح پہ کوئی مدد کر کے کوئی ایک ایسا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے کہ شہری جو ہے کراچی میں امن آیا ہے یہ برقرار رہے. بد کردار ہیں جن کے پاس آج پاکستان میں عہدے ہیں, وہ بد کردار ہیں. وہ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لیکن ان کے پاس کردار نہیں ہے. بھلے آپ ان کے ساتھ کوئی سا بھی عہدہ لگا دو, اگر بندہ ہی بد کردار ہے, بھلے گدھے کے اوپر آپ کتنے من بھی کتاب لاد دو, گدھا PhD نہیں ہو جائے گا. تو یہ سارے